بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل اسمارٹ ٹاک ود ہانی۔ اس بار امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ بالکل خیر خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہانی حاضر ہے۔ ایام حج یعنی ذی الحج کا مہینہ، جہاں قربانی اور حج کی یاد دلاتے ہیں، وہیں اسی مہینے کی 18 تاریخ کو شہید ہونے والے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت کی یاد بھی دلاتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا شمار ان ہستیوں میں ہوتا ہے جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کئی مرتبہ جنت کی بشارت سنائی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 عظیم صحابہ کرام میں بھی شامل ہیں جن کو ایک ہی نشست میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کا حقدار قرار دیا ہے۔ اس حوالے سے اہم حدیث درج ذیل ہے۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں مدینہ کے ایک باغ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ایک صاحب نے آ کر دروازہ کھلوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کے دروازہ کھول دو اور انہیں جنت کی بشارت سنا دو۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے کے مطابق جنت کی خوشخبری سنائی تو انہوں نے اللہ کی حمد کی۔ پھر ایک اور صاحب آئے اور دروازہ کھلوایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر بھی یہی فرمایا، دروازہ کھول دو اور انہیں جنت کی بشارت سنا دو۔ میں نے دروازہ کھولا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ میں نے انہیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جنت کی خوشخبری سنائی تو انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر ایک تیسرے صاحب آئے، انہوں نے دروازہ کھلوایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دروازہ کھول دو اور انہیں جنت کی بشارت سنا دو۔ ان مصائب اور آزمائشوں کے بعد جن سے انہیں دنیا میں واسطہ پڑے گا، میں نے دروازہ کھولا تو وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں نے انہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اطلاع دی تو انہوں نے حمد و ثنا کی اور پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ ہی مدد کرنے کے لیے کافی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعزاز میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی شہادت سے قبل ہی پر زبان رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو شہید قرار دے دیا تھا۔ چنانچہ صحیح بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر احد کے پہاڑ پر چڑھے تو احد کانپ اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احد کا راڑ پکڑ کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعزاز میں یہ بھی بات ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے سب سے پہلے ہجرت کی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کے اعزاز میں ایک بات اور یہ بھی شامل ہے کہ آپ کے عقد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیاں آئی تھیں۔ بدر کی جنگ میں شریک ہونے والے صحابہ کرام میں سب سے افضل ہیں۔ بدر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی جو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں تھیں، وہ بیمار تھیں۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو بدری صحابہ کی برابری کی نوید سنائی۔ اس حوالے سے صحیح بخاری شریف میں ایک حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کی لڑائی میں شریک نہ ہو سکے تھے۔ ان کے نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صاحبزادی تھیں، وہ بیمار تھیں۔ ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا بدر میں شریک ہونے والے کسی بھی شخص کو ملا ہے، اور اتنا ہی حصہ بھی ملے گا۔ احادیث مبارکہ کے مطابق یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شیخین یعنی صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں مختلف تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، بخاری ابن عمر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہی جب ہمیں صحابہ کے درمیان انتخاب کے لیے کہا جاتا تو سب میں سے افضل اور بہتر ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قرار دیتے تھے، پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عہد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مسجد نبوی شریف کی تعمیر اور ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مسجد کی خوبصورتی میں بھی آپ نے نمایاں کردار ادا کیا۔ بخاری شریف کی ایک حدیث صحیح بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کی عمارت میں بہت سے اضافے کیے۔ اس کی دیواریں منقش پتھروں سے اور نگینوں سے بنوائیں، اس کے ستون بھی منقش پتھروں سے بنوائے تھے، اور چھت ساگوان سے
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم کارناموں میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آپ نے قرآن مجید کی تدوین میں نمایاں کردار ادا کیا تھا۔ اس حوالے سے آپ نے مختلف صحابہ کرام کو ذمہ داریاں لگائی تھیں۔ حضرت انس بن مالک سے بخاری شریف میں روایت ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نے زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن زبیر اور سعد بن عارث، عبداللہ بن عبد الرحمن بن حارث بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور انہوں نے قرآن مجید کی کتابت پر مقررہ فرمایا۔ چنانچہ ان حضرات نے قرآن مجید کو کئی مصحفوں میں نقل فرمایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان چاروں میں سے 3 قریشی صحابہ سے فرمایا تھا کہ جب آپ لوگوں کا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو مدینہ منورہ میں رہتے تھے، قرآن مجید کے کسی مقام پر اور اس کے کسی محاورے میں اختلاف ہو جائے تو اس کو قریش کے محاورے کے مطابق لکھنا، چونکہ قرآن مجید قریش کے محاوروں میں نازل ہوا ہے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا اس حوالے سے احتیاط کا یہ عالم تھا کہ آپ نے قرآن مجید میں کسی ایک نقطے پر بھی، کسی جگہ پر بھی تبدیلی نہیں کی اور ایسے کسی مشورے کو قبول نہ کیا۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ قرآن مجید میں ایک آیت کے حکم کے منسوخ ہو جانے کی وجہ سے اس کو مصحف میں نہ لکھیں، یا یہ کہا کہ نہ رہنے دیں۔ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بیٹے، میں قرآن مجید کا کوئی حرف بھی اس کی جگہ سے نہیں ہٹا سکتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے فضائل میں ایک بات یہ بھی شامل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی بھی اپنے ہاتھ میں زیب تن فرماتے تھے۔ صحیح بخاری شریف میں ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہنا کرتے تھے، پھر ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پہنی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اسلامی سلطنت کی توسیع میں بھی نمایاں کردار ادا کیا۔ حضرت فاروق اعظم کے عہد مبارک کے بعد بہت سے علاقوں کو اسلامی سلطنت میں داخل کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین ہونے کے باوجود اپنے دفاع کے لیے مسلمانوں کا خون بہانا گوارا نہ کیا۔ باغیوں کے امیر تک کے پیچھے بھی آپ نے مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی اجازت دے دی تھی۔ صحیح بخاری شریف میں روایت ہے کہ آپ کے عبید اللہ بن عدی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے جبکہ باغیوں نے ان کو گھیر رکھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہی عام مسلمانوں کے امام ہیں، مگر آپ پر جو مصیبت ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ ان حالات میں باغیوں کا مقررہ امام نماز پڑھا رہا ہے، ہم ڈرتے ہیں کہ اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے ہم گناہگار نہ ہو جائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ نماز تو جو لوگ کام کرتے ہیں ان سب کاموں میں سے سب سے بہترین کام ہے، تو وہ جب اچھا کام کریں گے تو اس پر تم بھی اس کے ساتھ شامل ہو کر اچھا کام کیا کرو، اور جب وہ برا کام کریں تو تم کسی برائی میں بھی علیحدہ ہو جاؤ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اوصاف میں بے نفسی، سخاوت، حیا انتہائی نمایاں نظر آتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حیا کا پاس کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم کا احترام آپ رضی اللہ عنہ کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے امہات المومنین کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخصت ہو جانے کے بعد بھی حج کروایا۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے آخری حج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو حج کی سہولت دی اور ان کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مدینہ طیبہ میں سے بھی بہت زیادہ محبت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے محبت کو قبول فرمایا۔ اب مدینہ طیبہ میں ہی آپ شہید ہوئے اور یہیں آپ کی تدفین کی، اور قیامت کے دن بھی آپ شہر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے اٹھائے جائیں گے، اور دنیا میں سرفرازی کی زندگی گزارنے کے بعد آخری زندگی میں بھی ہمیشہ کے لیے عزت اور جنت کے حقدار بن جائیں گے۔ اور یہ تھی آج کی انفارمیٹیو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے مزید انفارمیٹیو اور اچھی ویڈیوز کے لیے۔ تو ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔